بزرگ گرامی، یہ وہ دن ہے کہ جب اہل بیت کو کوفہ لے جایا جا رہا ہے۔ کچھ عرض کر دیتا ہوں، ظاہر ہے کہ مسائل کے 3 دن تک یہ سفر جاری رہا۔ 200 چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے۔ کیسے راہ کوفہ میں چل بسے؟ آپ نے روانگی سنی ہوگی نا، پہلی محرم کو تو شہزادیاں نکلی تھی محملوں کے ساتھ، شہزادیاں نکلی تھی شان کے ساتھ، مگر اب جو نکلی ہیں تو بے کجاوا ہماریاں ہیں اور ہاتھ میں ان کے بچے ہیں، اونٹ کی پشت ننگی ہے اور جناب زینب یہ کہتی ہیں، اے شمر، اے حرملہ، اے عمر سعد، دیکھ ہم لوگ اس طرح کی سواریوں کے عادی نہیں ہیں۔ کا حکم یزید یہی ہے، حکم ابن زیاد یہی ہے کہ ننگی پشت پر بٹھایا جائے اور ایک رسن باندھ کر بٹھایا جائے۔ بس عورتوں کو بٹھایا گیا، مستورات اہل حرم کو بٹھایا گیا، ایک رسن باندھ کے بٹھایا گیا، ایک کندھے سے دوسرے کندھے، دوسرے کندھے سے تیسرے کندھے رسن باندھے گئے۔ مگر آپ جانتے ہیں نا 4 سالہ ننھی بچی کو کیسے باندھا جائے؟ ہاں، اس کی گردن کندھے کے برابر آتی تھی تو اس کی گردن کو باندھا گیا، اس کی گردن کو باندھا گیا۔ جناب زینب نے کہا، اے شمر، تو جانتا نہیں حسین نے نازوں سے پالی ہے، حسین نے بڑے لاڈ سے پالی ہے، یہ سکینہ اس طرح سے سواری کی عادی نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، یہی طریقہ ہے، میں اسی طرح سے لے کے جاؤں گا۔ اور اب اونٹ کو دوڑایا گیا۔ عزیزان گرامی، جب اونٹ دوڑایا جاتا تھا، ماؤں کی گود میں موجود دودھ پیتے بچے، چھوٹے چھوٹے 3-3 4 سال کے بچے، وہ سارے بچے اچھل کے گرتے تھے۔ اگلا اونٹ آگے بڑھتا تھا، کچل دیتا تھا۔ راہ کوفہ میں ایسی کئی قبریں ہیں جن کے نشان ہمیں معلوم نہیں، تاریخ میں معلوم نہیں، مگر ہاں وہ شہدائے کربلا میں ذکر ہیں، لیکن ان کا نشان معلوم نہیں۔ بس ماؤں کے بچے جاتے گئے حسین ابن علی پر، مگر اب جو سکینہ گری ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے آپ کو گرا لیا۔ شمر پیچھے بڑھا، ارے سارے اونٹوں کو روکا گیا، ارے کس نے اپنے آپ کو گرایا ہے؟ کون پیچھے گر گیا؟ بتایا گیا جناب سکینہ پیچھے گر گئی ہے۔ آگے اس نے دیکھا، جناب سکینہ، اچھا تو تم گر گئی ہو، آؤ میں تمہارے لیے کوئی بہتر انتظام کرتا ہوں۔ حمید کہتا ہے، میں نے یہ سوچا کہ ہاں کوئی بہتر انتظام کیا جائے گا، ایک اونٹ لایا گیا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ ہاں شہزادی کو طریقے سے بٹھایا جائے گا، مگر اب سینے کے بل جناب سکینہ کو لٹایا گیا ننگی پشت پر، اور اب باندھ دیا گیا، اور سنبھالنے والے سے، مہار تھامنے والے سے کہا گیا، اے مہار تھامنے والے، باقی اونٹوں کی نسبت اس اونٹ کو زیادہ تیزی سے دوڑانا۔ حمید کہتا ہے، جب میں کوفہ پہنچا اس اونٹ کو اتارا گیا، سکینہ کا دامن تو پہلے ہی جل چکا تھا، مگر سینہ بھی اور کرتا بھی خون آلود ہو چکا تھا۔ میرے سے پوچھتی ہے، نجف کا پتہ بتا دے۔ میں نے کہا، جناب سکینہ نجف کا پتہ جان کر کیا کریں گی؟ کہا، حمید میرا دادا مشکل کشا رہتا ہے، مشکل کشا سے کہوں گی میری مشکل حل کیجیے، یہ چین سے مجھے سوال تک نہیں ہونے دیتے۔